خطبہ ہے کہ میں اتنی تیز گفتگو کر رہا ہوں اور زیادہ آپ کو مواد دے رہا ہوں، میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں آپ کو سمجھ شاید نہ آ رہی ہو۔ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ آ رہی ہے جناب۔ آخری بات، رعایا پر اثر جناب، خلیفہ وقت کا، حاکم کا، حکمران کا رعایا پر اثر کیا ہے جناب؟ خلیفہ ولید بن عبد الملک، یہ بھی امیہ خاندان سے تھا، خلیفہ ولید بن عبد الملک، یہ بلند و بالا عمارات کا بڑا شوقین تھا، مکان بنائے جائیں، بلڈنگیں بنائی جائیں، بڑے بڑے محلات بنائے جائیں، شوقین تھا۔ اس کے رعایا جب آپس میں ملتے بیٹھتے اٹھتے نا تو ان کی زبان پر بھی بلڈنگیں ہی ہوتی، مکانات ہی ہوتے، بڑی دل میں رکھنے والی بات۔ آج اشرف صاحب آبا ہیں، کاش کہ یہ پہلے تشریف لاتے تو آج گفتگو بڑی قیمتی تھی۔ جب ملتے آپس میں رعایا تو رعایا بھی وہی بولی بولتے جو خلیفہ بولتا تھا۔ بھئی چھت پر جو ہوتا ہے نیچے پر نالے سے وہی آتا ہے نا، چھت پر غلاظت ہو تو دودھ گرے گا جناب نیچے؟ نہیں، پانی ہے تو پانی گرے گا۔ خلیفہ وقت عمارتوں کا شوقین ہے تو جو رعایا ہے ان کی زبان پر بھی وہی بلڈنگیں، وہی عمارتیں، وہی بلند و بالا محلات۔ جی جناب آپ نے کیسے بنایا؟ میں نے ایسے بنایا، میں ایسے بنانا چاہتا ہوں۔ اچھا جناب، سلیمان بن عبد الملک یہ بھی اسی خاندان کا خلیفہ تھا، یہ شوقین تھا جناب کھانے کا، مختلف ڈشز، بلند خوبصورت کھانے، اور نکاح کا بڑا شوقین تھا، نکاح اور کھانوں کا بڑا شوقین تھا۔ تو رعایا کی زبان پر اور رعایا کے عمل میں بھی یہی بات شامل تھی، وہ بھی اچھا کھانا ہونا چاہیے، ایک سے زائد ڈشز ہونی چاہیے، اور نکاح جناب ہونا چاہیے ایک سے دو کے ساتھ، تین کے ساتھ، کوالٹی یہ ہونی چاہیے، خوبصورتی یہ۔ تو بس ان کے تذکرے اپنی مجالس میں بھی وہی ہوتے تھے۔ اب آ جائیے شیر خدا کی طرف، آ جائیے عمر بن عبدالعزیز کی طرف، یہ بھی اسی خاندان سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب چنگے چو مندے تے مندے چو چنگے، چنگے سن امیر معاویہ تو انہیں چو مندہ نکلا یزید لانتی۔ یہ خدا کی قدرت ہے، یہ اس کے فیصلے ہیں۔ وہ جناب دشمن کے گھر میں پرورش اگر جناب کروائے تو موسیٰ کلیم اللہ کی کروا سکتا ہے، کروائی جناب، وہ تو قادر مطلق ہے نا جناب۔ وہ جناب آگ میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو بچانا چاہے تو وہ بچا سکتا ہے، آگ جلانے کا کام کرتی ہے، لیکن وہاں پر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، وہ قادر مطلق ہے، چھری کاٹتی ہے، اسماعیل ذبیح اللہ کو نہیں کاٹتی، وہ بڑی طاقتوں کا حامل خدا ہے۔ اب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آئی، وَكَانَتْ ہِمَّتُ عمر بن عبدالعزیز فی قراءۃ القرآن، فی قراءۃ القرآن، عمر بن عبدالعزیز قرآن پاک کی تلاوت کے شوقین تھے، تلاوت کے شوقین تھے، وفی الصلاۃ، نماز کے شوقین تھے، والعبادت، اور دیگر مختلف عبادات کے شوقین تھے، وَكَانَ النَّاسُ كَذَلِكَ، انہاں دے لوگ جو آپس میں بہندے، کم وردو کا، وہ یہ پوچھتے آج آپ نے کتنا وظیفہ کیا ہے، ارے درود پاک کتنا پڑھا ہے، کلمہ طیبہ کتنا پڑھا ہے، ذکر و اذکار استغفر اللہ کتنا پڑھا ہے۔ آپس میں ان کے رعایا فوراً بدل گئے، زمانہ وہی، دور وہی، خاندان کے خلیفے وہی، یہ بھی اسی خاندان سے تعلق رکھنے والے، لیکن جیسے ہی وہ آئے تو طور طریقے بدل گئے، رواج بدل گیا، رسم ٹیسٹ بدل گیا۔ کم وردو کا، وہ آپس میں جب بیٹھتے ان کے رعایا، مخلوق بیٹھتی، ان کو ماننے والے بیٹھتے تو وہ پوچھتے جناب آپ نے کتنا وظیفہ کیا ہے، اور کم تقرأو، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کتنی کی ہے، اور ماذا صلیت البارحہ، اور آپ نے قرآن پاک کو کتنی مرتبہ تلاوت کیا ہے۔ مولانا صاحب دعا کر دو بچہ نیک نہیں ہے، میں کہ تسی گھر بزنس نے جو ذکر کرنے نے، ہیر پھیری کے ذکر کرنے ہیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ بغاوت کے تذکرے کرنے ہیں، کس کو مارنا ہے، کس کو پیٹنا ہے، کس کی جائیداد پر قبضہ کرنا ہے، کس کو بلانا ہے، کس کو نہیں بلانا، جب تذکرے یہ ہوں تو پھر مولوی صاحب دا دم کی کرے گا جناب؟ ارے اولاد کا سب سے بڑا پیر اس کا باپ ہے، اس کی ماں ہے، اس کے پیر سے بغاوتیں ہیں، اس کی پیر کی زبان سے دشمنیاں چلک رہی ہیں، محض دنیاوی معاملات چل رہے ہیں، خدا رسول کا نام نہیں ہے، مولانا صاحب کا دم کیا کرے گا؟ نہیں کرے گا۔
آپ وہاں تذکرے کریں، رسول اللہ کے تذکرے کریں، درود شریف کے ورد کریں، آپ بدر کا واقعہ ذکر کریں، آپ احد کے تذکرے کریں، حنین کے تذکرے کریں، آپ بتائیں کہ رسول اللہ نے کیسے جہاد کیا، آپ بتائیں کہ رسول اللہ نے محبت کیسے کی، آپ بتائیں کہ رسول اللہ کے ساتھ دشمنوں نے کیا کیا ظلم کیا اور آپ نے خندہ پیشانی سے سب کچھ اللہ کے دین کے لیے برداشت کیا۔ جب آپ ایسے تذکرے کریں گے پھر دم کی حاجت نہیں پڑے گی، لیکن اگر حاجت پڑ بھی گئی نا تو آپ کے تذکروں کے صدقے اللہ پاک مولانا صاحب کے دم پھونک میں بھی برکت شامل فرما دے گا۔ یہ میں نے واقعہ خاص کر اس وقت جب میں پڑھ رہا تھا تو میں لکھ کر لایا ہوں، میں نے کہا یہ امت ہر وقت پریشان رہتی ہے، یہ عاشق ہر وقت جناب جی بلکتے رہتے ہیں، بیوی عزت نہیں کرتی، اولاد عزت نہیں کرتی، وہ کہنا نہیں جناب جی مانتی، وہ فلاں جناب جی بے خودگی میں ملوث ہے، مجھے فلاں دکھ ہے۔ میں نے کہا آپ اپنے آپ کو درست کر لیں، مالک ان کے دلوں کو بدل دے گا۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ پاک کی پاک بارگاہ کے اندر دعا و التماس کرتا ہوں مولا کائنات عمر بن عبدالعزیز کے صدقے ہماری آخرت کو بہتر فرمائے، اولادوں کو نیک اور صالح بنائے، اور اس مرد کلندر کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے جس نے کائنات کے اندر عدل کو رائج کر دیا، جس نے زمین کے اندر عدل کو بھر دیا، جس نے زمین کے اندر انصاف کو قائم کر دیا۔ اللہ پاک ان کو ہمیشہ بلند فرماتا رہے گا، اور جو ان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمیشہ برباد ہوتے رہیں گے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔